السلام علیکم، آج ہم بنائیں گے 10 کلو دیگی چاول۔ مکمل ویڈیو میں نے بنائی ہے اور آج کی ویڈیو مکمل دیکھنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم نے 10 کیجی چاول منگوا لیے ہیں اور ان کو ابھی بڑے سے برتن میں اچھی طریقے سے ان کو 2 سے 3 مرتبہ اچھی طریقے سے ہم نے دھو لینا ہے، اور چاول دھونے کے بعد ہم نے ان کو 2 گھنٹے تک بھگو کر رکھ دینا ہے۔ چاول بھگونے کے بعد ہم نے 1 لیٹر کا جگ لے لیا ہے۔ 1 لیٹر کے جگ میں اب 10 کلو چاول ہے تو ہم نے 20 لیٹر اس میں پانی نکال کے الگ سے برتن میں ہم نے رکھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے 10 کلو والا پتیلا لے لیا ہے اور ایک اچھی طریقے سے ہم نے سیٹنگ کر لینی ہے۔ چولہا بنا لیا ہے اینٹوں کے ساتھ، ہم نے تو بس جگاڑ کیا ہے نا۔ اس کے بعد یہ 2 کلو ٹماٹر ہیں اور یہ 1.5 کلو پیاز ہیں، 2 کلو گھی ہے ہمارے پاس۔ مرچی اتنی ساری نہیں لینی، میں نے ساری رکھ دی ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، اس میں تھوڑی سی الگ کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اور بریانی مسالے کی 4 ساشے ہم نے لا کر رکھ دیے ہیں 10 کلو کے حساب سے۔ اگر آپ تیکھا زیادہ تیکھا کھانا چاہیں تو 1-2 بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد 150 گرام لال مرچ، 100 گرام، اور یہ کلر ہے، اس کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اگر اچھا نہ لگے تو۔ اور اس کے بعد 5 کلو گوشت ہم نے لیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم دھونے لگے ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہم نے دھو کر رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد نمک ہم سے بھول گیا تھا اور 150 گرام ہم نے نمک اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اس کے بعد آگ لگانی ہے بھائی چولہے میں آگ جل چکی ہے، اور اس کے بعد ہم نے گھی کا استعمال کرنا ہے۔ 2 کلو گھی جو ہم نے رکھا ہوا تھا اب وہ اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے۔ اور جب گھی اچھی طریقے سے گرم ہو جائے تو کٹی ہوئی پیاز ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے۔ پیاز کو اچھی طریقے سے ہم نے ہاف گولڈن کرنا ہے۔ ہاف گولڈن ہونے کے بعد ہم نے اس میں جو کٹی ہوئی ٹماٹر تھی اب وہ اس میں ہم نے ایڈ کر دینی ہے۔ ٹماٹر جب اچھی طریقے سے گل جائیں تو اس کے بعد جو ہم نے گوشت رکھا ہوا تھا دھو کے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد گوشت کو اچھی طریقے سے اب اس گھی اور ٹماٹروں میں اچھی طریقے سے اس کو بھون لینا ہے۔ اچھا، اس طریقے سے اگر گوشت بھون جائے تو اس کے بعد یہ مسالے ہم نے ایڈ کر دینے ہیں۔ یہ سبز لال مرچ تھی جو میں نے ان مسالوں کے اوپر رکھ دی تھی، یہ آپ لوگوں نے پیس کر 3-4 مرچ پیسی ہوئی اس میں ایڈ کر دینی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے۔ جب یہ اچھے طریقے سے بھون جائے تو اس کے بعد جو ہم نے 20 لیٹر پانی رکھا ہوا تھا اب وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ڈھک کر ہم نے رکھ دینا ہے ابال آنے تک۔ تب تک ہم نے چاولوں کو پانی میں سے نکال کے الگ کر دینا ہے۔ الگ کرنے کے بعد اس طرح سے ابال آ جائے تو اس میں یہ چاول ہم نے ایڈ کر دینے ہیں۔ اب اس کو ہم نے ڈھک دینا ہے اور 15 منٹ تک فل تیز آگ پہ اس کو پکا لینا ہے۔ 15 منٹ کے بعد کچھ اس طرح کا سین نظر آئے گا۔ اب اس میں ہم نے جلاوطی تھوڑی سی خوشبو کے لیے ایڈ کرنی ہے۔ اگر آپ اسکپ کرنا چاہیں تو ہٹا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کی بہت پیاری خوشبو چاولوں میں سے آتی ہے۔ اب اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے اور نیچے سے آگ کو ہم نے ہٹا لینا ہے۔ اب صرف کوئلوں پر ہی یہ پکے گا۔
5 سے 10 منٹ جب یہ کوئلوں پہ پک جائے گا تو ہم اس کو اتار کے رکھ دیں گے۔ فی الحال جو ہم نے کلر وہ جو رکھا تھا اس کو اب ہم بنانے لگے ہیں۔ اب آپ کے دیگی چاول تیار ہیں۔ 10 منٹ بعد پتیلے کو ہٹا لینا ہے اور اب اپنے پیاروں بڑوں کو سرو کریں، بڑوں کو سب کو کھلائیں۔ یہ دیگی چاول بڑے ہی ٹیسٹی اور مزیدار۔ بڑوں کی دعائیں لیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ میری آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔